بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، حشر سے جنت تک۔ جب اندھیرا بڑھنے لگے تو کسی پیاسے دیے میں چپکے سے تیل بھر دیا کرو، تمہاری ذات کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی۔ مرد اگر روکتا ٹوکتا ہے تو مقام شکر ہے، ایسا مرد عورت کو واقعی اپنی عزت سمجھتا ہے اور اس کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ ایسی عورت دنیا کی خوش نصیب عورتوں میں سے ایک ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ ہی عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا۔ اسی طرح عورت کی دلداری مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہیں، مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، جب دل اچانک اداس ہو جائے تو وہ روح کی مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح کی مرمت ہو جاتی ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ مسکرانا مت بھولیے جب تک آپ کے پاس خوبصورت دل اور خوبصورت دانت باقی ہیں۔ لوگ صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری عمر کسی کے خیر خواہ ہو جائیں، بس ذرا سی غلطی، غلط فہمی یا بدگمانی کی دیر ہے، آپ کی بھلائی آپ کے خلوص سمیت منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اللہ نے تو ابلیس کو بھی دے دیا جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا کبھی مت چھوڑنا۔ دوسروں کے محل دیکھ کر خود کو غریب مت سمجھو، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ حیا اور وفا جس عورت میں ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عورت خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ یہاں بہتر ہے اپنی ذات کا ہمدرد ہو جانا۔ زمانہ غم تو دے سکتا ہے، غم خواری نہیں کرتا۔ محمد بن قاسم کا قول ہے، جب غیرت زنگ آلود ہو جائے تو تلواریں صرف رقص میں استعمال ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں ان کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اور جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ لوگ آپ کو سنتے تو ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ قبر میں موبائل نہیں، قرآن ساتھ دے گا۔ قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو۔ رات سوچا ماں تیرے احسان لکھوں، ہو گئی صبح کیا کیا میں نادان لکھوں۔ میرے الفاظ نہیں قابل تیری شان کے، میں کس طرح تیری ہستی کے عنوان لکھوں۔ کہتے ہیں سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے تو وہ سانپ بن جاتا ہے۔ میرے نزدیک ہر وہ چیز نعمت ہے جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرتی ہے، آپ کو سکون دیتی ہے۔ ہر مسکراہٹ پہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے برکتیں بڑھتی ہیں نعمتوں میں۔ الحمدللہ۔ جو جھکتا نہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے، جو جھکنا سیکھ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ طوفان کے دباؤ کے وقت جو چھوٹے چھوٹے پودے جھک جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جو بڑے بڑے درخت ذرا بھی نہیں جھکتے وہ زیادہ دباؤ پڑنے پر جڑ سے اکھڑ جاتے ہیں۔ آپ کو ان لوگوں کے لیے ضرور کامیاب ہونا چاہیے جو آپ کو ہمیشہ ناکام ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کو بری گھڑی، برے لوگوں اور بری نظروں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے،
لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں تو آپ کے لیے ان کے دل سے دعا نکلے۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ جو شخص اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس کا اپنی عقل پر بھی اختیار نہیں رہتا۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ زندگی کی حقیقت کو بس اتنا ہی جانا ہے، غم میں اکیلے ہیں اور خوشی میں زمانہ ہے۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ جو لوگ کسی کے خلوص کی قدر نہیں کرتے، وہ ساری زندگی مخلص لوگوں کو ترستے ہیں۔ اپنے ماضی کے پچھتاووں کو کہیں دفن کر کے بھول جائیں۔ ہر نیا دن نئی زندگی ہے، حال میں جینا شروع کریں اور اچھے مستقبل کی امید رکھیں۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے، اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے، لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں۔ جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی بچو۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا لیتی ہے۔ بولنے والے یہ کب سوچ کر بولتے ہیں کہ ان کے چند الفاظ کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں یا کسی سے اس کی زندگی بھر کا مان چھین لیتے ہیں۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کے جیسی ہے جو سارا صاف جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے، ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ رب کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔